ہیلو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈیلی انفارمیٹیو فیکٹس۔ دوستو یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دے؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خدا کو چیلنج کر کے عبرت بننے والے سب سے منافق لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی انفارمیٹیو فیکٹس کو اینڈ بیل آئیکن کو دبائیے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ فرعون، دوستو اگر فرعون کو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا بدبخت کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون ان بدبخت انسانوں میں سے ایک تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ دوستو فرعون لوگوں کو اپنے عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور جو اس کی عبادت نہ کرتے یہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے اور اس سے کہا کہ وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ اس پر فرعون موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا اور اسے کہا کہ یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اس کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور اسے اپنے قوم کے ساتھ دریائے نیل کو پار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بن گیا، اور جب فرعون نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو یہ اپنے لشکر سمیت دریا کے اندر ڈوب ہو کر غرق ہو گیا۔ دوستو ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور اس کی لاش کو محفوظ بنا دیا، اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس کی ممی اب بھی مصر میں موجود ہے۔ ابرہا، دوستو 571 صدی عیسوی میں یمن کے سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہا تھا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہاں رہنے والے تمام لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر میں آ کر اس کی عبادت کریں اور اسے اپنا خدا مان لیں، لیکن جب مسلمانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ یہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ یہ اپنا فوج لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اس کے لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی اور گھوڑے بھی تھے۔ جب یہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا تو اچانک آسمان میں پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج نمودار ہو گئی اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت تھا کہ اس نے اپنے حرم کی حفاظت کرنے کے لیے پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیج دیا تھا۔ ابرہا کے ہاتھیوں اور گھوڑے نے جیسے ان پرندوں کو دیکھا تو یہ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں پر آنے والے کفار نہ صرف زمین پر گر گئے بلکہ اپنے ہی جانوروں کے پیروں تلے آ کر مرنا سٹارٹ ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پرندوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابرہا اور اس کے پورے لشکر کو آسمان سے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا۔ دوستو اس واقعے کے لحاظ سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی گئی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمرود، دوستو دنیا میں شاید کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اس کی عبادت کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اپنے اللہ سے کہو کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے فوج بھیجو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہی خبیث تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ ان باریک اور چوٹی مچھروں نے نمرود کے لشکر کا صرف خون ہی نہیں بلکہ گوشت تک نوچ لیا تھا اور وہ پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر تباہ ہو گیا تھا۔ ان نمرودیوں کے صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس لشکر میں سے ایک مچھر نمرود ملعون کے ناک میں گھس گیا اور ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ 400 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ حشر کیا کہ یہ اپنا سر دیواروں اور فرش پر مارتا تھا، اور یہ خبیث اپنے سکون کو پانے کے لیے یہ اپنے سر پر ہتھوڑے اور جوتے مارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ادنا مخلوق کے ذریعے اس مقام پر پہنچا دیا کہ پہلے جو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے آخر میں یہ انہی لوگوں سے جوتے کاتا کاتا مر گیا تھا۔ دوستو جو شخص بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کا انجام یہی ہوگا۔ تامس اینڈریو، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا جو بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ دوستو یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے فیمس شپ ٹائٹینک بلڈ کیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی ماہر شپ ڈیزائنر تھا، لیکن یہ شخص اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کافی غرور میں آ گیا تھا۔ جب اس نے ٹائٹینک بلڈ کیا تو اسے اپنے ٹیلنٹ پر اتنا غرور تھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اس شپ کا ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے نعوذ باللہ خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں
कि जब टाइटैनिक को पहली दफा समंदर में उतारा गया था तो अभी ये नॉर्थ एटलांटिक ओशन पर पहुंचा ही था कि वहाँ ये एक आइस बर्फ से टकराकर डूब गया था। इस शिप में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और मशहूर अफराद भी सफर कर रहे थे और इनमें एंड्रयू भी शामिल था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज समुद्री हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों उस वक्त टाइटैनिक में 1500 अफराद शामिल थे, जिनमें आधे से ज्यादा टाइटैनिक के साथ ही डूब गए थे। इस शख्स ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था और अल्लाह ताला ने इसी समेत इसके बनाए हुए शिप को भी समंदर के अंदर गर्क किया। दोस्तों अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की कुदरत को चैलेंज करेगा तो ऐसा तो होगा ही। दोस्तों वैसे आप क्या कहते हैं इन बदबख्त लोगों के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रही।